میرے نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے ذمہ داری قبول کیجیے۔ آج ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر انسان کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ دنیا کا سروے کریں تو تقریباً 99% لوگ ایسے ملتے ہیں جو اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ اگر وہ رونگ ہیں تو اپنے آپ کو کبھی غلط نہیں کہتے کہ ہاں ہم غلطی پر ہیں۔ بہت کم لوگ ملیں گے۔ تو بہرحال آج ہم اس عنوان پر گفتگو کریں گے۔ دعا فرمائے رب العالمین ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی زندگی جس ڈگر پر چل رہی ہے یا جیسی بھی ہے وہ آپ کی پیدا کردہ ہے۔ آپ کی موجودہ زندگی آپ کے ماضی کے خیالات اور عمل کا نتیجہ ہے۔ آپ کے خیالات اور احساسات آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ آپ جو کچھ سوچتے اور کرتے ہیں اس کے انچارج اور ذمہ دار آپ خود ہیں۔ کامیاب اور ناکام لوگوں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ کامیاب فرد اپنے ہر عمل اور نتیجے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ وہ اپنی کامیابی اور ناکامی کی 100% ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ ذمہ داری قبول کرنا کامیابی کی خشت اول ہے۔ سوچیں، اگر آپ موجودہ خراب حالات پیدا کر سکتے ہیں تو نئے اور اچھے حالات بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ناکام لوگ ذمہ داری قبول نہیں کرتے، وہ اپنی ناکامی کا الزام دوسروں کے سر تھوپتے ہیں۔ دوسروں کو الزام دینے والا اور بہانے بنانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اپنی زندگی میں 3 چیزوں پر مکمل کنٹرول ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 خیالات، نمبر 2 تصورات، نمبر 3 عمل و کردار، ایکشن۔ آپ ان تینوں کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو سنوار رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق ناکام لوگوں میں 99% وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذمہ داری قبول نہیں کرتے، بلکہ اپنی ناکامی کا ذمہ دار دوسرے لوگوں کو قرار دیتے ہیں۔ دوسری ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ 94% ناکامیاں ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جو بہانے بناتے ہیں۔ لہذا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کسی کو الزام نہ دیں۔ یہ صرف آپ کے قیمتی وقت کا ضیاع ہے۔ آپ دوسروں کو جتنا بھی چاہیں
الزام دیں، اس سے آپ کی زندگی نہیں بدلے گی، کبھی بھی آپ کی زندگی نہیں بدلے گی۔ اگر آپ کو اپنے موجودہ حالات پسند نہیں تو الزام تراشی کی بجائے ان کو بدلنے کی کوشش کریں۔ حالات کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر آپ حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ اس وقت تک آپ کے حالات نہیں بدلیں گے جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، ذمہ داری قبول نہیں کریں گے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، کس حال میں ہیں، کامیاب ہیں یا ناکام، خوشحال ہیں یا مفلوق الحال، خوش ہیں یا ناخوش، امیر ہیں یا غریب۔ آپ جس حال میں بھی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ آیا اس کا ذمہ دار پرویز مشرف ہے، سابقہ صدر پاکستان؟ اس کا ذمہ دار آصف علی زرداری ہے، سابقہ صدر پاکستان؟ اس کا ذمہ دار پرویز الہی ہے یا نواز شریف ہے یا موجودہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم عمران خان؟ یہ ذمہ دار ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں۔ خراب حالات زمانہ یا یعنی آج ہم کہتے ہیں نا کہ حالات خراب ہیں، زمانہ خراب ہے، تو اب اپنے آپ سے سوال کریں کہ خراب حالات ذمہ دار ہے یا زمانہ ذمہ دار ہے یا امریکہ اس کا ذمہ دار ہے یا پھر آپ کے مخالف یا کوئی بندش ہے یا پھر آپ ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں آپ ہی خود بدقسمت ہیں، بلکہ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ خود ہیں۔ برادران اسلام، سوچئے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے حالات کی 100% ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ ہیں، جس حال میں ہیں، اس کے ذمہ دار وہ خود ہی ہیں۔ انہیں علم ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اپنی تقدیر اور قسمت کے مالک ہیں، کوئی ان کے حالات نہیں بدلے گا۔ انہیں خود اپنے حالات بدلنے ہوں گے۔ دوسری طرف ناکام لوگ اپنی ناکامیوں اور غربت کا ذمہ دار دوسرے لوگوں کو ٹھہراتے ہیں۔ ناکام لوگ ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے بہانے بناتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی ناکامی کے لیے کسی دوسرے کو الزام نہ دیں، کوئی بہانہ نہ بنائیں، بلکہ کامیاب لوگوں کی طرح 100% ذمہ داری قبول کریں۔ آپ جو کچھ تھے یا ہیں یا ہوں گے، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔
جب آپ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں تو اپنے حوالے سے مثبت اور اچھا محسوس کرتے ہیں، آپ کی ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے، اور پھر آپ ان خراب حالات سے نکلنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ خدا نے آپ کو بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ان صلاحیتوں کو بھرپور انداز سے استعمال کریں۔ ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ان صلاحیتوں کو صرف ایک ہی فرد استعمال کر سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ آپ خود ہیں۔ انسان صرف زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ بھی طے کرتا ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہوگی، خوشحال اور کامیاب یا بدحال اور ناکام۔ زندگی ویسی بنے گی جیسی آپ بنائیں گے۔ آپ کے پاس انتخاب کا موقع ہے۔ زندگی چانس نہیں بلکہ انتخاب، چوائس ہے۔ اب آپ نے خود انتخاب کرنا ہے کہ آپ کی زندگی کیسی ہوگی، خوشگوار یا ناخوشگوار، کامیاب یا ناکام۔ انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ زیادہ تر جیسا سوچتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیا سوچیں۔ یہ سوچ آپ کے کنٹرول میں ہے، اس لیے آپ ہی اپنی تقدیر کے مالک ہیں۔ آپ نے اپنی دنیا خود بدلنی ہے، کوئی دوسرا آپ کے حالات نہیں بدلے گا۔ یہ درست ہے کہ آپ اپنے ماضی کو نہیں بدل سکتے، آپ اپنے ماضی کو نہیں بدل سکتے، کوئی بھی نہیں بدل سکتا، مگر آپ اپنے مستقبل کو ضرور بدل سکتے ہیں۔ مستقبل کو ضرور بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے تو پہلے اپنے آپ کو بدلیں، ذمہ داری قبول کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں تو پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کچھ کریں، پہلے سے مختلف کریں۔ دنیا میں اس سے بڑا پاگل پن کوئی نہیں کہ انسان وہی کچھ کرے جو کرتا آ رہا ہے، مگر توقع مختلف نتائج کی کرے۔ اگر آپ وہی کچھ کریں گے جو اب تک کرتے آئے ہیں تو آپ کو وہی کچھ ملے گا جو اب تک ملتا آیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کامیابی کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے حالات کی ذمہ داری قبول کیجیے، پھر اسے بدلنے کے لیے بھرپور کوشش کیجیے۔ کامیابی خود بخود حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے حصول کے لیے کچھ کیا جاتا ہے۔ کامیابی کے خود تک پہنچنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ اسے ڈھونڈیں اور تلاش کریں۔ جو کوشش کرتا ہے وہ ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ گزشتہ صدی کی اہم ترین دریافت یہ ہے کہ ہمارے حالات بدل سکتے ہیں، مگر یہ حالات ہم نے خود بدلنے ہیں، کوئی دوسرا نہیں بدلے گا۔
خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ عزیزان گرامی قدر، جب آپ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں، جب آپ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں تو آپ کی نفسیاتی کیفیت بدل جاتی ہے، آپ کی سوچیں اور آپ کا کردار بدل جاتا ہے، پھر آپ اپنے ناپسندیدہ حالات کو بدلنے کا سوچتے ہیں اور سوچوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے عملی اقدامات اٹھاتے ہیں اور آخرکار کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کوشش کی نا، ادھر جب انسان ذمہ داری قبول کرتا ہے تو اس کی نفسیاتی کیفیت بدل جاتی ہے، سوچیں بدل جاتی ہیں، کردار بدل جاتا ہے، پھر جو ناپسندیدہ حالات ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ تو سوچوں کو جو ہے بدلیں، جب یہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں پھر وہ سوچیں، وہ سارے معاملات جو ہے حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عملی اقدامات پھر آپ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کا رزلٹ سامنے آ جاتا ہے، اس کا ثمر سامنے آتا ہے، تو اللہ پاک پھر آخرکار آپ کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک چونٹی ہے، وہ دیوار پر چڑھتی ہے، تھوڑا سا سفر اوپر کی جانب کرتی ہے، گر جاتی ہے، پھر وہ چڑھتی ہے، تھوڑا اور آگے جاتی ہے، پھر گر جاتی ہے، پھر وہ اوپر چڑھتی ہے، تھوڑا اور آگے چلی جاتی ہے، بالآخر یوں کئی بار نیچے گرتی ہے، کئی بار اوپر چڑھتی ہے دیوار پر، آخرکار وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھیں اب اس نے کوشش کی تو آخرکار اپنی منزل کو پا لیا۔ تو ہم اشرف المخلوقات میں ہیں، انسان ہیں، اللہ پاک نے ہمیں ذہن دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں اور اگر کامیاب بننا چاہتے ہیں تو اپنی ذمہ داری قبول کریں۔ تو دعا گو ہوں رب العالمین کی بارگاہ میں، رب لم یزل ہم سب کو اپنی ذمہ داری قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔